جانتے ہیں جو اس ٹائم خطے کی سچویشن ہے اور پولیٹیکل جیوگرافیکل اکنومیکل حالات آل اوور دا ورلڈ اس ٹائم جو سچویشن میں نہج پہ پہنچا ہوا ہے، دنیا جو ہے وہ بہرحال ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گی، اور ہر آدمی ایک کرب کے عالم میں ہے، بیماریاں، مصیبتیں، چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آخری زمانہ ہے اور یہ ساری چیزیں ڈیفائنڈ ہیں، حالات، حلیے، اخلاق، چیزیں، بے حیائی، برائی، یہ سب چیزیں، حرام حلال ہو چکا ہے آپ کے سامنے. خوب اتنی تیزی سے یہ کچھ عرصے کے اندر یہ چیزیں پینیٹریٹ کر گئی ہیں. اسی طریقے سے ایک پہلے ذہن میں کانسیپٹ ہوتا تھا جو ڈالا جاتا تھا کہ جی برائی پھیلے گی تو امام آئیں گے، تو پھر کیا کریں؟ برائی پھیلاؤ، جی ہم برائی پھیلائیں امام آئیں گے. بھائی اللہ کے بندے، تم مر جاؤ پھر کیا ہوگا اسی برائی میں؟ تمہارا حساب کتاب کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. اچھائی برائی سے زیادہ ہوگی تو غالب آئے گی. آپ اپنے آپ کو اچھائی کے لیے تیار کر. برائی جو کر رہا ہے تو کرنے دے، روک سکتے ہیں تو روکیں، لیکن آپ اپنی ذات کے لیے آپ اس کا حصہ نہیں بنے. آپ اپنے آپ کو اس کا دیکھیں، یہ لاجیکل عقلی طور پر اور ہسٹوریکل پروف ہے، یہ اس میں دوسری بات نہیں ہے کہ وہ شخص نہیں آئے گا جب تک اس کو ایکسپٹ کرنے والے تیار نہیں ہوں گے. آپ کے سامنے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی محمد وعجل فرج، امام کی جو ہے وہ آپ کے سامنے شخص امام کی خدمت میں آیا، خراسان کا رہنے والا تھا، اور یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ، میں نے بھی بیان کیا ہے. آیا، کہا مولا آپ آئیں، قیام کیوں نہیں کرتے؟ خراسان میں لوگ تیار ہیں اور یہ اور وہ ہے، اتنے سارے لوگ ہیں اور آپ کو تو اتنے تھوڑے سے لوگ. امام نے بولا اچھا. امام نے قریب میں تندور تھا، امام نے بولا تندور میں آگ لگاؤ. تندور میں آگ لگائی گئی، آگ لگ گئی. امام نے بولا کود جاؤ. مولا ہاں کود جاؤ. مولا وہ کیا ہوگا، میرا پیچھے بچے یہ وہ. ٹھیک. ابھی بات کر رہے تو دیکھا کہ امام کا ایک صحابی آیا، لکڑیاں رکھا ہوا آیا. امام نے اسے بولا کہ تندور میں کود جاؤ. اس نے یہ نہیں پوچھا کب، کیوں، کیسے، لکڑیاں پھینکی چلا گیا. اب امام اس سے باتیں کر رہے، اچھا خراسان کے لوگ اور کیسے ہیں اور کیا ہے وہاں پہ. اب یہ بتا رہا ہے لیکن اس کی نگاہ پریشانی تندور کی طرف ہے، وہ تو جل گیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. امام وہ سے کر رہے. تھوڑی دیر میں امام نے بولا اس کو دیکھتے کیا ہو. دیکھا تو وہ پھولوں میں بیٹھا ہوا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ایکسٹریکشن کیا ہے. ایکسٹریکشن یہ ہے کہ اطاعت امر الہی کی. امام نے کہا کہ اس جیسے 40 لے آؤ، 40 ہم قیام کر جائیں گے. اب یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ یار ہم بھی کر لیتے. نہیں، کہنا آسان، کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل، حقیقتاً مشکل ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ میں خود ہوں. میں خود پھنس گیا ہوں، میں خود پھنسا ہوا ہوں. میں نے اپنے آپ کو دنیا میں دھسا دیا ہے. ظاہراً میں بھی آپ کو لگتا ہوں کہ اتنا امام کا ذکر کرتا ہے ماشاءاللہ، کہ کچھ لوگ ہمارے بارے میں خوش گماں ہوتے ہیں کہ بھئی آپ تو مولا سے ملتے رہتے ہوں گے. خدا کرے کہ ایسا ہو. ظالم محترم، انسان اپنے نفس کا شکار ہو چکا ہے. دنیا کا نظام ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہر آدمی پھنسا رہے، اور یہ جب تک پھنسے رہیں گے یہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اور جب تک اصلاح نہیں کریں گے کچھ نہیں کر سکتے. دشمن کیا ہے؟ دشمن کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان نے اجازت مانگی ہے کہ مجھے دے، میں ان کو ورغلاؤں، میں ان کو اغوا کروں، میں ان کو وسوسے ڈالوں. اب جو وسوسوں میں آ گیا وہ کیا، وہاں جو امام تک پہنچتا ہے وہ
حالت ذکر میں ہے. اور جو حالت ذکر میں ہے، اس کا نہیں ہاتھ میں اس کی تسبیح ہے یا ڈیجیٹل تسبیح ہے، نہ اچھی بات ہے، انسان تسبیح پڑھتا رہے، انسان کا ذہن اس طرف نہ. حالت ذکر اصل میں ایسی حالت ہے کہ انسان کی توجہ متمرکز ہے اپنے پروردگار پر. صرف ایسا نہیں ہے کہ اس نے اللہ اکبر کی نماز میں کھڑا ہوا تو نہیں، بازار میں کھڑا ہے، توجہ اس کی ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. حالت ذکر میں ہے، وہ گھر کے اندر ہے، حالت رشتوں میں نفرتیں، مشکلات، پریشانیاں، باتیں، توجہ، خدا دیکھ رہا ہے. جو میں کر رہا ہوں خدا کے لیے. کسی نے برا کیا کوئی بات نہیں، کیوں؟ میں نے تو خدا کے لیے کیا تھا، اس کے لیے نہیں کیا. ذکر یہ پریکٹس چاہیے. عزیزان محترم، میں خلاصہ کر پاؤں گا، میں کوئی اتنا آپ کی خدمت میں بہت بیان نہیں کر پاؤں. خلاصہ جو ہے اس وادی میں داخل ہونا حالت ذکر ہے. جو ذکر میں ہے وہی جہاں پہنچ سکتا ہے. اب یہ بہرحال حالت ذکر کیسے امام کے سامنے انسان کو حاضر کرے گی؟ یعنی میں کیا کروں؟ مولانا صاحب میں تو بات بھی کرتا ہوں، گفتگو بھی کرتا ہوں، میں تو فلانا بھی کرتا ہوں. جو انسان گناہ، غلطی، معصیت، مکروہات انجام دیتا ہے وہ حالت غفلت ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. جیسے انسان حالت ذکر سے باہر نکلتا ہے غلطی کر بیٹھتا ہے، غلطی کر دیتا ہے. آپ حالت ذکر میں تھے، نماز پڑھی، عبادت پڑھی، موبائل آپ نے جیب سے باہر نکالا، ایک دو چیزیں دیکھنا شروع کی، اچانک سے جوان ہے ماشاءاللہ آپ سارے، کوئی چیز غلط آ گئی. ذکر میں تھے تو آپ نے اس کو اگنور کر دیا. جہاں پوز کر لیا، رک گئے، دیکھنا شروع کیا، اس کا مطلب ہے حالت غفلت آ گئی ہے. اب کتنی دیر میں آپ ریورٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی حالت ذکر جو کی ہوگی وہ بتائے گی. اگر حالت ذکر کا لیول بڑھتا چلا گیا ہے تو حالت غفلت کا ٹائم کم ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر غفلت میں رات گزر گئی، صبح فجر بھی گئی، پھر کیفیت اضطراب. آج کل لوگ کہتے ہیں وہاں صاحب اضطراب ہے، بہت زیادہ بے چینی ہے، سکون نہیں ہے. سکون کہاں ملے گا آپ کو؟ حالت غفلت میں سکون نہیں ہے. سکون صرف ذکر میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. وہ اللہ کا ذکر کیا کروں میں؟ شخص آیا، وہی ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہمارے پاس تو معصومین کا دروازہ ہے. شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. امام کی خدمت میں آیا، امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو قرآن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، یہ کون سا ذکر ہے؟ تو امام فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر. یعنی اب جو امام کو دیکھ رہا ہے وہ حالت ذکر ہے. اب میں کیسے رہوں حالت ذکر میں؟ مولا آپ تو غیبت میں ہیں. تو آواز یہی آئے گی کہ اپنے آپ کو بلند کرو، اس مقام پہ آؤ کہ اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو یہ درک، ادراک اتنا بڑھا لو کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. حقیقت ہے، میں نہیں دیکھ سکتا، امام تو دیکھ رہے ہیں. عالم دین ابھی 15 شعبان کی کانفرنس تھی، میں کم میں تھا، اچھے عالم دین تھے، وہ گفتگو کر رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ دوست تھے جو ہر شب جمعہ مسجد جمکران جاتے تھے امام کی محبت میں، امام کے ساتھ اپنی بیعت کو انہینس کرنے کے لیے، تجویز کرنے کے لیے. تو ایک ان میں سے جو تھا، ایک دن اس کی کیفیت بہت بے چین ہوئی تو وہ وقت سے پہلے پہنچ گیا جہاں وہ
سب جمع ہوتے تھے، پھر پیدل جاتے. جب وہاں پہنچا تو پہلے آ گیا تھا تو کوئی تھا نہیں، تو اس نے بولا مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہی، چلنا شروع ہو گیا. چلتے 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 رستے میں اپنا درد دل امام سے بیان کرنے لگا. مولا ایسا ہے، مولا وہ ہے، مولا یہ ہے، مولا اس طرح ہے، مولا آپ کب آئیں گے، مولا کیسے ہوگا یہ سب. یہ کرتے کرتے پیدل چلتے چلتے پہنچ گئے. جب وہاں پہنچا اس کے بعد عبادت کر، اس کے دوست پہنچے پیچھے. کہا بھائی تم، کہا میں معذرت چاہتا ہوں، آج میری کیفیت بہت بے چین تھی، مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں پہلے آ گیا. کہا کس کے ساتھ تھے؟ کہا نہیں اکیلا. کہا اکیلے؟ کہتے جب کچھ لوگ واپس آ رہے تھے تو ہم نے پوچھا کہ تم نے ان کو دیکھا ہے؟ تو کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے، وہ کسی سید کے ساتھ پیدل جا رہا تھا. حالت ذکر ہے بزان محترم، آپ نہیں دیکھ سکتے، میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ جب ہم، بات وہی ہے کہ آپ اپنے وجود سے درک کریں تو آپ کے برابر میں امام ہوں گے. آپ کو امام دیکھ رہے ہیں. یہ تو امام خود فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ تو تمہارے اعمال ہمارے پاس آتے ہیں. ویسے بھی امام، جب آپ امامت کو ڈیفائن کرتے ہیں اور امامت کی خصوصیات اور امامت کی حاکمیت کو بیان کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام دیکھ رہا ہے مجھے. اور یہ میں کئی دفعہ واقعات آپ کی خدمت میں تاریخ سے پیش کر چکا ہوں. بہرحال ان جوانوں کے لیے اصول کیسے امام دیکھ رہے ہیں. خوب چھٹے امام کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ پیش. شخص امام کا چاہنے والا ہے، امام کی خدمت میں آیا اور امام سے مولا کہ ایسا ایسا ہے. امام نے پوچھا تمہارا بھائی کیسا ہے؟ وہ امام کو فرماتا ہے کہ مولا اچھا ہے، آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. میں نے احتیاط کا مطلب یعنی آپ کے معاملے میں ابھی شک پر ہے کہ آپ حق ہیں یا نہیں ہے، یعنی میں اس لیے احتیاط کرتا ہے کہ بھئی یہ کروں کہ نہیں کروں، میں اس طرح مانوں کہ نہیں مانوں، احتیاط کرتا ہے. امام نے کہا اچھا. کہا جب امام نے کہا واپس جانا تو اپنے بھائی سے پوچھنا تو فلانی جگہ، فلانے رستے میں، فلانے درخت کے نیچے اس نے احتیاط کیوں نہیں کی. اب اس کو تو پتا نہیں تھا. یہ گیا بھائی سے، بولا کہ میں مولا کی خدمت میں گیا، مولا نے آپ کا پوچھا تو میں نے یہ بتایا. تو مولا نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ فلانی جگہ فلانے درخت کے نیچے اس نے احتیاط کیوں نہیں کی. اس کا رنگ اڑ گیا، زرد ہو گیا اس کا چہرہ. کہا کیا ہوا؟ کہا مگر وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا بہرحال ایسے ایسے تھا، میں سفر پہ جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک شخص تھا، وہ اپنی کنیز کے ساتھ تھا، بس میرا دل جو ہے وہ رستے میں اس پر آیا، میں نے کسی بہانے سے اس کو بھیجا اور پھر کوئی بھی نہیں تھا، خلوت تھی، تنہائی تھی، اور بہرحال میں نے درخت کے نیچے. امام، مسئلہ ہمارا یہ ہے، ہماری امامت ہم پر ابھی تک صحیح طریقے سے ریویل نہیں ہو پائی. امام کسے کہتے ہیں؟ موسٹلی ہم لوگ پیدا ہوئے ایسے گھروں میں، اللہ کتنا؟ 1، پنجتن 5، امام 12. بچپن سے ہمارے دوست بیٹھے ہوں گے، اہل سنت بھی ہوں گے یقیناً، اور بھی دوست ہیں، لیکن اکثر ہم لوگ جو ہے وہ تو ہم تو ویسے ہم لوگ جستجو نہیں کرتے، ہم اسٹرگل نہیں کرتے. یہ امام کہتے کسے ہیں؟ جسے پتہ چل جائے امام کیا ہے، وہ ویسے ہی تھا کہ جا آگ میں کود جاؤ، کود گیا. ہو کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ یہ اسی کا نمائندہ ہے جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا. اس کا نمائندہ ہے، اختیار ہے اس کے پاس بھی، کر سکتا. مسئلہ یہ دنیا تھوڑی ہے. جو ان کو ادراک کر گیا، میسم وقت آئے گا لٹکائے جاؤ گے، زبان کاٹ دی جائے گی. میسم نے یہ نہیں پوچھا کیوں، کب، کیسے، ایک ہی پوچھا مولا حق پہ ہوں گا. یعنی حق یعنی آپ کو مانتا رہوں گا نا بس. کہا مولا مسئلہ ہی اسی درخت کو پانی دیتا رہوں گا میں. کیوں؟ آپ عقلی طور پر، دنیاوی طور پہ دیکھیں تو خودکشی تھوڑی ہے.
مسئلہ پہچان ہے، ادراک ہے. شمع گل کر دو، جنت بھی دے دی، بیت بھی اٹھا دی، میں راضی بھی ہوں، کوئی ناراضگی نہیں ہے، چلے جاؤ، جنگ صبح میرے سے ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے. شمع روشن کی، 3 دفعہ ہوا. کیوں نہیں گئے؟ وہ جانتے تھے یہ جو ہستی ہے اصل حیات یہی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، اللہ صلی اللہ. امام حیات یہی ہے. کہاں جائیں؟ حیات چھوڑ کر کہیں موت کے پاس جائیں؟ یہ کٹنا موت تھوڑی تھی، یہ تو حیات ہے. اور ایسی حیات ہے کہ آج آپ ہر نماز کے بعد سلام کرتے ہیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یعنی کیا؟ یعنی زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ ہم سب کو بچا رہے ہیں. خوب یہ جب تک درک نہیں ہوگا، جب تک اپنی جان سے روح باہر نہیں آئے گی. عزیزان محترم، آسان نہیں ہے، میں نے کہا نا آپ کو. روح حیات میں باہر آئے تو کمال ہے. اس قابل اپنے آپ کو کرے کہ انسان اس عالم کو ترک کرے. وہ جو امام کی حکومت ہے، وہ خصوصیات. آپ دیکھیں کہ جو ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وعلی محمد. خود سرکار ارشاد فرما رہے ہیں اولئک رفقائی. کون؟ وہ میرے دوست ہیں. کون؟ جو آخری کے ساتھ ہوں گے. اولئک رفقائی، آسان بات ہے. خاتم الانبیاء، محبوب کبریا، ان کو اس طرح پکار رہے ہیں. پھر مولا کائنات نے جو بلاغہ میں ان کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں. یہ ان چیزوں کو اپنے اندر ایجاد کرنا ہے. اور یہ ایجاد جب ہوگا، دیکھیں وہ دولت کریمہ کہ جسے ہر کسی نے الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے. ارسطو نے بھی بیان کیا ہے، بولی سینا، فارابی، سب نے اس حکومت کو بیان کیا ہے جو آئے گی. اپنے اپنے طریقے سے، اپنے فلسفے سے انہوں نے بیان کیا ہے. ایک ایسی حکومت کہ جہاں بہت ساری خصوصیات ہوں. دشمن بھی جو ظاہری انسانیت کا دشمن ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہرحال ایک ایسی چیز ہوگی، ایسی جگہ ہوگی کہ بس اب جہاں ظاہری طور پر اچھائیاں ہوں گی، وہ خود ایک ایسے شہروں کی تلاش میں ہے. وہ خود آپ فلموں کے اندر بعض میں ایسی جگہیں دکھائی جاتی ہیں کہ دنیا تباہ ہو گئی ہے، مگر جو ہے وہ ایک جگہ کوئی ہے جہاں پر بڑی اچھی زندگی ہے، سرسبز سی زندگی ہے، کچھ زندگی ہے. بہت ساری طریقے سے یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. دنیا کی انڈسٹریاں یہ باقاعدہ تھاٹس، باقاعدہ نظریوں کو لوگوں کے ذہنوں میں آمادہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا. بہت ساری چیزوں کو پہلے سے بیان کرتے ہیں، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ہوتا تھوڑے دنوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ پہلے سے ذہنوں کو تیار کرتے ہیں، وہ اپنے حساب سے تیار کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ مسایہ بھی جو ہے وہ کچھ عرصے پہلے بنائی تھی. ابھی جو ہے وہ حضرت موسیٰ پہ بھی آنے والی ہے نئی سیریز. وہ اپنے حساب سے لوگوں کے ذہن تیار کرتے ہیں. ان کے نزدیک بھی ایک ایسی جگہ ہو کہ جو بہت اچھی ہوگی، آب و ہوا اچھی ہوگی، سرسبزہ ہوگا زندگی، لیکن ان کا اپنا الگ ہدف. یہاں پر بھی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، میں بہت چیدہ آپ کی خدمت میں اس مملکت کی وہ خصوصیات الہی خصوصیات ہیں کہ ان کا ہونا اور اس تک پہنچنا ہی ہمارے لیے جو ہے وہ کمال ہے. صلوات بھیجتے محمد وعلیہ وسلم.
لیکن ظاہر ہے جس طرح دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی کسی آرگنائزیشن میں، دنیا کی کسی کمپنی میں انٹر ہونے کی شرائط ہے، اسی طرح اس مملکت میں داخل ہونے کی شرائط ہے. اس کو اگر آپ نے اپنے لیے تیار کر لیا تو پھر آپ کو خود بلا لیا جائے گا. جیسے آپ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ کا جو بھی پروفیشن ہے وہ بہت اچھا ہو، آپ اس میں آپ کا تجربہ ہو، ڈگری ہو، ایجوکیشن ہو، اور لنکڈ پہ آپ کی پروفائل اپڈیٹ ہو، تو دنیا کی کوئی بھی کمپنی آپ کو لنکڈ سے سرچ کرتی ہے، پروفیشنز کو اٹھا لیتی ہے. تو یہ آپ کو نہیں ڈھونڈنا پڑتا، وہ کمپنیاں آپ کو ڈھونڈتی ہیں. تو آپ اور ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ ہماری قیمت لگے. کس میں؟ اس دنیا کے بازار میں کہ جہاں پر جو ہے وہ خریدا جاتا ہے. اور میں یہاں پر ہمیشہ اس بات پہ آتا ہوں تو شہید محسن حجاجی کا ایک جملہ کہ جو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت میں، بیٹا اس کا 2 سال کا تھا، ابھی تو بہت بڑا ہو گیا ماشاءاللہ، اس نے اپنے بیٹے کو یہی کہا تھا کہ بیٹا دنیا بہت پرآشوب ہے، فتنہ ہے، مشکلات ہے، لیکن کوشش کرنا کہ اپنے آپ کو اس قابل کر دینا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے. تو اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ امام وقت آپ کے خریدار ہوں، آپ کو خریدا جائے. آپ کو کسی نے، حضرت یوسف کو بازار مصر میں خریدا گیا، تو جب خریدا جائے گا تو ہو سکتا ہے غلام تھے، لیکن جب پہنچے تو پھر مصر کے بادشاہ ہو گئے. تو اپنے آپ کو جانے محترم. لیکن آپ اگر حضرت یوسف کی پھر زندگی کو دیکھیں تو کس طریقے سے انہوں نے گزاری ہے. زندان کو فوقیت دی دنیا کے فساد سے. کہا پروردگار مجھے تو زندان بھیج دے، ایسی دنیا مجھے نہیں چاہیے. اب ہم کون سے زندان میں جائیں؟ تو کم از کم اپنی تنہائی اور خلوت کو ایجاد کرے کہ جہاں پر آپ اپنے آپ کو اپنے خدا کے قریب کر سکیں. اپنے 24 گھنٹے میں کوئی ٹائم اپنا ایسا رکھیں. ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، بیسٹ اپرچونٹی ہے. گھر والے بھی آپ کو زیادہ نہیں بولیں گے کیوں بیٹا اتنی نمازیں پڑھ رہے ہو. بولا بھائی پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھنے سے کیا ہو گیا کوئی کچھ نہیں آئے. ویسے بھی ماہ مبارک رمضان میں تو جو نہیں بھی ہوتا وہ بھی روزے رکھ رہا ہوتا ہے، سب مسلمان ہو جاتے ہیں. اچھی بات ہے، آپ اور ہم بھی ہو جائیں. اس کو فائدہ جو ہے وہ اٹھائیں، یہ پھر دوبارہ آپشن نہیں آئے گا. پہلی جو صفت ہے عالم مہدویت کی، اس حکومت کی، وہ کیا ہے؟ وہ عدالت ہے، جسٹس ہے. عدالت کے سادے معنی کیا ہیں؟ عدالت کے معنی سادے کیا ہیں؟ کہ جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں رکھو. مثال کے طور پر یہ جھنڈا یہاں پر اگر یہیں پر ہے، اسی جگہ یہ ہے، تو یہ عدالت ہے، یعنی یہ جسٹس کر رہا ہے کہ یہ یہاں رکھا ہوا ہے. پھول یہاں ہونے چاہیے وہیں پر ہے، پانی یہاں ہونا چاہیے، مائک یہاں ہو. یہ ظاہری طور پر یہ عدالت ہے. آپ جہاں بیٹھے ہوئے یہ عدالت ہے. اب آپ سارے اسٹیج پہ اڑ کے آگے بیٹھ جائیں تو یہ عدالت نہیں. تو جو چیز جہاں ہونی چاہیے اس کو وہاں رکھنا اصل میں سادی سی بات ہے، عدالت ہے. اب یہ سب سے امپورٹنٹ اس ٹائم دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کس چیز کی؟ جسٹس کی تو ہے. جسٹس ہے ہی نہیں، کہیں پہ بھی نہیں ہے. انسان گھر میں بھی نہیں کر رہا، انسان اپنے آپ سے بھی نہیں کر رہا جسٹس، عدالت نہیں کر رہا. انسان اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ظالم عدالت کے مقابلے میں ہے. جو ظلم کر رہا ہے وہ عدالت نہیں کر رہا. سب سے پہلا ظالم کون ہے؟ میں خود ہوں. میں باہر جو عدالت ڈھونڈ رہا ہوں، پہلے اپنی عدالت تو بہتر کروں. جو جس چیز کا وقت ہے اس کو اس پہ انجام دوں. پہلی چیز ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام آخری زمانے کی عدالت کے بارے میں جو بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم عدالت لوگوں کے گھروں میں ایسے چلی جائے گی جیسے سردی اور گرمی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے. سردی اور گرمی کو آپ روک سکتے؟ نہیں روک سکتے. ویدر کی چینجنگ ہے. کیسے گھس جاتی ہے؟
کہا عدالت ایسے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گی اس حکومت کے اندر. تو اب آپ بہرحال اب آپ ریورس انجینئرنگ لیں اس حدیث کی. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اپنے گھر سے عدالت شروع کریں, گھر میں عدالت کریں. میں باہر اتنا اچھا ہوں, السلام علیکم, التماس دعا, ماشاء اللہ, ابھی رمضان آئے گا, سب جزاک اللہ اور التماس, یہ سب کریں گے. گھر کے اندر انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ ماں باپ کے سامنے آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو ہی نہیں پتا. جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں وہ اپنی زوجہ کے سامنے کیسے ہوتے ہیں, بچوں کے سامنے ہم کیسے ہو جاتے ہیں. عدالت آسان نہیں ہے, وہیں سے سٹارٹ لینا ہے. جو گھر میں عدالت قائم نہیں کر سکتا وہ امام کی حکومت میں کیا کام کرے گا؟ آپ سوچیں, کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا. وہ پہلی چیز عدالت ہے ذہن محترم. اور یہ ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ اس تک پہنچنے کے لیے اسے جو چیز اپنے وجود میں لے کر آنی ہے. ماہ مبارک رمضان بھی ہے اور بہار ایک قرآن کا مہینہ ہے, اور عدالت تبھی ممکن ہے کہ جب انسان قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کرے. قرآن, وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں بہرحال اس موضوع پہ آپ کی خدمت میں گفتگو کر پاتا. ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے. اذان محترم قرآن کو اپنے ادراکات تک پہنچائے, صرف تلاوت تک نہیں رکھے, فہم رکھے. جہاں قرآن پینیٹریٹ کر گیا وہاں معاملہ تبدیل ہو جائے گا انسان کی زندگی کا. تو بہرحال اس کی کوشش کریں. دوسری چیز جو اس حکومت کے اندر ہوگی وہ رشد ہے, یعنی انہینس ہونا ہے. کس کا؟ فکری, اخلاقی اور ایمانی پیرامیٹرز کا, کہ انسان اپنی فکروں کو رشد دے. جو حکومت ہوگی اس میں انسان کی فکر چھوٹی نہیں ہوگی, انسان کا ایمان کم نہیں ہوگا, بہت بلند ہوگا, اخلاقی بلندی پہ ہوگا انسان اس حکومت کے اندر. اخلاقیات ایسے ہوں گے کہ انسان, مطلب آپ صحیح جو انسان کی ڈیفینیشن ہے وہ وہیں پوری ہوگی. جیسے ہم بعض کہتے ہیں بھائی جو بھی ہو انسان تو ہو کم از کم, بھائی مسلمان نہیں ہے تو کیا ہو گیا, انسان تو بنو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایکچوئل جو انسان کی ایٹریبیوٹس ہے اس کی ذات میں وہ کیا ہے؟ انسانیت ہے, اور وہ مر چکی ہے. اور وہ ایسی حکومت ہوگی کہ اس کے اندر انسانیت کمال پہ پہنچائی جائے گی. تو یہ انسان جو ہے وہ بہرحال, امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آخری ظہور فرمائیں گے تو وہ لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے اور لوگوں کی عقل جو ہے وہ رشد کر جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ علم اس ٹائم جتنا بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف 2 ورڈ کے برابر ہے, 2 حروف ہے. جب امام آئیں گے تو علم کی سطح 25 ہو جائے گی. تو ابھی ہم صرف 2 پر ہیں, اور انسان ظاہری کتنی ترقی کر گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جیمز ہب جو نیا جو آپ دیکھیں ٹیلیسکوپ ہے جس کے ذریعے سے تو کتنے ٹریلین لائٹ ایئرز پر گلیکسی کو فاؤنڈ کر رہا ہے. پتہ نہیں کتنے ٹریلین لائٹ ایئرز کے بعد کوئی اور بھی گلیکسی ہے انسان کی. تو انسان کتنی درک پر, کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, صرف 2 ہیں, اور ابھی انسان مزید ترقی کر رہا ہے. اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کو جو ہے وہ آگے لیتی چلی جا رہی ہے. آپ یہاں بولتے ہیں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ سوچتے ہیں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. خوب یہ بہرحال انسان ظاہری طور پہ ترقی کر رہا ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہے اس دور کے مقابلے میں.
بیت محمد والے محمد۔ اب بہرحال عقل کمال پہ پہنچے گی اور ایمان انسان کا، اس کی افکار خوبصورت ہو جائیں گی اور بہت خوبصورت فیصلے کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد کرتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام عقل کی ڈیفینیشن جب کرتے ہیں، عقل کی جب تعریف کرتے ہیں تو امام کہتے ہیں عقل حقیقی وہ ہے کہ جس کی سبب خدا کی عبادت کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ چار کتابیں پڑھ گئی، انٹلیکچوئل ہو گئے، جو دنیا کہتی ہے بڑے انٹلیکچوئل ہو گئے، یہ کیوں ہے، نمازیں یوں کیوں ہے، وراثت یوں کیوں ہے، فلانا یوں کیوں ہے۔ یہ جو دنیا جس کو انٹلیکچوئل کہتی ہے، یہ دنیا کی تعریف ہے۔ معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل عقل، جو بیسٹ عقل ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی عبادت کی جائے۔ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ عقل کا چیپٹر جو ہے وہ دوبارہ مجھے الگ کھولنا پڑ جائے گا۔ اگلی جو اس حکومت کی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اتحاد ہوگا، ہم دلی ہوگی، لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے تو بار بار جو ممبر سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اتحاد امت، متحد رہیں، علماء کی طرف سے، مراجع اکرام کی طرف سے، آیت اللہ عظمیٰ سستانی حفظ اللہ، آیت اللہ عظمیٰ خامنائی، یہ سب سے بڑا پیغام کیا دیتے ہیں کہ قوم کو متحد ہوں، آپس میں اتحاد کریں، اتحاد بین المسلمین کریں۔ ہمارے یہاں پہ بہت لوگ کہتے ہیں ارے مولانا صاحب پہلے اتحاد البین المومنین تو کر لیں، بعد میں مسلمین ہوگا۔ تو بھائی مومن میں افتراق کب اور کیسے؟ مومن تو ہے ہی نہیں وہ کہ جو آپس میں اختلاف رکھتا ہو، مومن ہی نہیں ہے وہ۔ آپ یہ چیز سوچتے کیوں ہے کہ ہمارے اندر فرق پایا جاتا ہے؟ فرق تھوڑی پایا جاتا ہے۔ خوب بچہ ہے ایک ہی گھر میں، کسی کو کوئی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے، کسی کو کم اچھی لگتی ہے، تو کیا ہو گیا؟ ہے تو ایک ہی گھر کے نا، کوئی بات نہیں، کرنے دیں آپ اس کو۔ تو یہ آپ کی اپنی ذہن کی وسعتوں کو بڑا کریں۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اصل میں کم عقلی ہے۔ آپ دوسرے کو اچھا سمجھیں، بولے یا وہ ہم سے اچھا ہوگا، تو آپ اس سے باہر نکلے۔ کب تک انہی مفاہیم کے اندر پھنسے رہیں گے؟ اتحاد بین المومن، اتحاد ہی ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ اتحاد کبھی ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب سب سے بڑا اتحاد ہے زندگی کے اندر۔ اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المذاہبین۔ خوب اس اتحاد کی طرف جائیں، شرع صدر کی طرف جائیں، آگے کی طرف بڑھیں۔ خوب یہ جب آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک حدیث بہرحال آپ سے اسی خدمت میں کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آخری جو ہے وہ قیام کریں گے تو لوگوں کے دلوں سے کینہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو ابھی سے ختم کریں، ابھی سے ختم کریں، کینہ، نفرتوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں، آگے کی طرف بڑھیں۔ عزیزان محترم، ایک بڑے فائر کی طرف جو ہے وہ جائیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے سلامت جسمی، جسم کا اور روانی طور پر سالم ہونا۔ وہ جو حکومت آئے گی وہ ڈیوائن حکومت ہوگی، تو وہاں پر انسان کی صحت بھی ڈیوائن ہوگی، یعنی وہاں دنیا کی دوائیاں نہیں چلیں گی، یہ جو بھلا انسان دنیا کی، اور میڈیسن اگر ہوتی بھی ہے تو ڈیوائن میڈیسن ہوگی۔ لیکن دنیا میں جو دوائی دی جاتی ہے وہ کیا دی جاتی ہے؟ اگر آپ بولیں سارے ڈاکٹر اچھا کر دیں، آپ کو ساری بیماریاں ختم ہو جائیں، تو یہ میڈیکل اسٹور کا کیا ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلوں کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں کا کیا ہوگا؟ سوال تو ہے۔ تو اسی لیے سسٹم ایسا بنایا گیا کہ ایک بیماری اس کی ختم ہو دوسری شروع ہو جائے، یا اس کو پرولونگ کرو، یا اس کو بیماری کو دبا دو، ختم نہیں کرو۔ موسٹلی دوائیاں بیماریوں کو کیا کرتی ہیں؟ دبا دیتی ہیں، ختم نہیں کرتی، جڑ سے نہیں اکھاڑتی۔ لیکن اصل جو زندگی ہے وہ لائف سٹائل ہے۔ اگر انسان کی زندگی کا بہترین لائف سٹائل ہو تو وہ اپنے آپ کو بیماریوں سے کوپ کر سکتا ہے۔ تو اس حکومت کے اندر جسم سالم ہوں گے اور انسان ذہنی طور پر بھی سالم ہوگا۔ اور ابھی ہم دونوں گڑبڑ میں، بدن بھی گڑبڑ میں ہے، کیونکہ لڑکے ورزش نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، سپورٹس نہیں کرتے، ہر وقت موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں،
دیکھے رہتے ہیں گھر والے ماں باپ بھی تنگ ہیں, ہم لوگوں کو شکایتیں کر کر کے تھک گئے, لیکن ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں مولانا کے ہاتھ میں پھر موبائل, مولانا کیا کرے, مولانا جواب نہ دے تو مولانا کو برا بھلا لوگ بولتے ہیں, مولانا اتنے 24 گھنٹے ہو گئے آپ کو میسج کیا, ہم غریبوں کا بھی سن لیں. ابے بھائی ہمیں موبائل میں تھوڑی لکھا ہوا ہے امیر کون ہے غریب کون ہے, سارے ایک جیسے آتے ہیں, دیکھتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے جواب دیں. لیکن عزیزان محترم وہ بعض اوقات یہ انسان آج کل روانی طور پہ بیمار ہو گیا, اور یہ آپ کو اور ہمیں خود پریکٹس کرنی ہے کہ ہم اپنے اسکرین ٹائم لمیٹڈ کریں, اسکرین ٹائم کو لمٹ کریں. اگر آپ اس کو نہیں کریں گے ذہن آپ کا معاف ہو جائے گا. ریز ہے, آپ گوگل یوٹیوب پہ دیکھ لیں, ریز گھر کے اندر وائی فائی کی اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اس کو رات کو کوشش کریں کہ اس کو جتنا ریڈیوس کر سکتے ہیں. فون کو اپنے تکیے کے ساتھ مت رکھیں, اس کی ایمیشنز جو نکلتی ہیں, ابھی کسی نے مجھے بہرحال بھیجی تھی, مجھے ریسرچ بہت نہیں کر پایا لیکن بھیجی کہ آئی فون اور اس طرح کے فون ساتھ میں پڑے ہوتے ہیں, وہ ذہن کے اوپر اثر انداز کرتے ہیں, اس کے آئی کیو کے اوپر بھی اس کا اثر انداز ہوتا ہے. بچے آپ دیکھیں آج کل جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ ان سے بات کریں بات ہی نہیں کرتے, یہ زومبیز بچے ہو گئے. السلام علیکم جی بھائی بیٹا جی, کیونکہ ہر وقت یوں ہے, وہ گھر ہو گیا ہوم ورک کر رہا ہوں, پڑھائی کر رہا ہوں, ماں باپ بیچاروں کو کیا پتا وہ کیا کر رہا ہے, وہ پڑھائی کر رہا ہے ہوم ورک کر رہا ہے, بات نہیں کرتا بچہ. خوب یہ جو نسل ہے یہ خطرناک ہے. فزیکل جائیں, سلامت روانی پہ جائیں, گفتگو کریں. اور یہ بہت بے چینی ہے, میں مطلب ہم خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں, آپ یقین کریں, اچھا ہمارا تو بہت کم ہوتا چانس ہوتا ہے کہ ہمیں موبائل چھوڑ دے آدمی, بھول جائے آدمی زندگی میں. ہمارے موبائل جو ہیں, ویسے میرا اپنا ذاتی طور پر ہے, میرے جاننے والے بھی شکایت کرتے ہیں کہ کال کر لیتا ہوں لیکن میرے موبائل کمپلیٹلی سائلنٹ ہے بالکل, ورنہ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, آپ سو بھی نہیں سکتے, کھانا بھی نہیں کھا سکتے. اچھا ہم لوگوں کو بے چینی بھی ہوتی ہے, اوہ فون آیا ہوگا, نماز میں ہل رہا ہے, پتہ نہیں کس کا فون ہوگا, کشتی ڈوب گئی کہ کنٹینر تھے میرے بھائی, کس طرح کیا ہو گئی, وہ بچنے دو یار, چھوڑ دو اس کو تھوڑی دیر کے لیے زندگی میں. نہیں کاروبار تو میں ہی چلا رہا ہوں, بٹ کوائن تو میرے پاس ہے پوری دنیا کے جو مجھے ہل رہے ہیں. یہ بے چینی ہے, اضطراب ہے. آپ 15 منٹ بیٹھ جائیں میرے ساتھ بغیر موبائل کے, آپ بیٹھے 15 منٹ بغیر موبائل کے, یہ تو آپ مولا کی خاطر بیٹھے ہوئے اس ٹائم, اس میں بھی کئی لوگ موبائل لے کے یوں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے میسج بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے پیچھے. ابھی دیکھو مولانا صاحب سن رہے, دیکھ رہا ہوں, میں آپ کو سب کچھ جانتا ہوں اچھی طریقے سے, جانے ہوتا ہوں. آسان نہیں ہے, بے چینی ہے. سلامت روانی بڑا بہت امپورٹنٹ ہے اس ٹائم. سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم برین ہے, برین. یہی برین ہے جو کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے, یہی برین ہے. اس برین کو انہینس کریں گے تو پوری گلیکسی آپ کو سمجھ میں آئے گی. ویسے بھی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکلے ہیں وہ اس کائنات کے آخری کونوں تک ٹکراتے ہیں جا کے. کتنی بڑی گلیکسی ہے, اور آوازیں جو نکلی ہیں وہ آج تک قائم ہیں. ہمارے پاس ڈیوائسز ڈھونڈی جا رہی ہیں کہ ان آوازوں کو ایکسٹریکٹ کیا جائے. اسی لیے کہا گیا کہ بولتے وقت سوچ کے بولو, جو بولو گے وہ ختم نہیں ہوگا. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خاموشی, سکوت حکمت کے دروازوں کو کھولتا ہے. تو یہ انسان سائیکولوجیکل اپنے اوپر دیکھے بات کرے. بہرحال پانچویں چیز, اور بہرحال اس کے بعد سوالوں کے جوابات جو بہرحال آپ لکھ رہے ہیں, اس دولت میں, اس سسٹم میں خیر اور برکت فراوان ہوگی. خدا کی طرف سے جو لطف اور کرم ہوگا وہ فراوان ہوگا, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے, اور خود خداوند متعال قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر شہر کے لوگ ایمان لے کر آئیں اور تقوی اختیار کریں تو برکت کے دروازے زمین اور آسمان میں ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. تو اللہم صلی علی محمد
تو بہرحال خصوصیتیں بہت ساری ہیں. بہرحال یہ تو اتنی چھوٹی حکومت تو ہے نہیں جو اتنی جلدی ختم ہو جائے آپ کے اتنے گھنٹے کے اندر. تو میں بھی ساری نہیں بتاؤں گا, ایک دفعہ تھوڑی بار بار بلائیں تو بار بار بلاؤں گا میں آپ کو. تو مسئلہ یہ ہے, تو یہ کہ بہرحال ان خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو 6 فٹ ہے نا, اس کے اوپر حکومت کو لے کر آئیں. پہلے ظہور یہاں کریں, پھر ظہور یہاں ہوگا. تو پہلے اپنے آپ کو ظہور میں داخل کریں, اس کے بعد ظہور ہو جائے. جو خود ظہور میں داخل ہو گیا اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں. وہ ظہور میں ہے, وہ ظہور میں زندہ ہے, وہ ظہور میں ہی زندہ رہے گا. تو بہرحال سوالات جو ہیں وہ اگر کچھ ہیں تو مجھے دے دیں, تو میں جو ہوں وہ بہرحال آتا